اللہ تمہیں وہ دعائیں کیسے دے سکتا ہے جن کے بارے میں تم خود بھی الجھے ہوئے ہو؟ وہ دعائیں تمہیں چاہیے بھی یا نہیں، کیونکہ جس چیز کے لیے چاہت ہوتی ہے اسے پانے کے لیے جتن کیے جاتے ہیں، اللہ سے لاڈ کیے جاتے ہیں۔ پھر یہ نہیں سوچا جاتا کہ اگر وہ چیز نہ ملی تو بس پختہ یقین رکھ کر کہا جاتا ہے کہ اب تو اللہ کو منا کر ہی دم لینا ہے۔ اللہ سے دل سے مانگ کر کبھی بھی بے دل نہیں ہوتے، کیونکہ معجزے مایوسی کے خیالات ترک کر دینے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے فرماتا ہے جو کسی کی بھی سوچ کی پرواہ کیے بغیر اپنی دعاؤں پر ڈٹے رہتے ہیں۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تم نصیب سے بے غرض ہو جاتے ہو، یہ سوچ کر کے کہ میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ توکل وہ نہیں جو تم اس دروازے کے کھل جانے کے بعد کرتے ہو جو تمہیں پسند ہوتا ہے، توکل تو وہ ہوتا ہے جو تم اس دروازے کے بند ہو جانے کے بعد بھی کرتے ہو جو تمہاری آخری امید تھا۔ توکل یہ نہیں کہ ذرا سی دیر پر فوراً یہ نتیجہ نکال لیا کہ شاید یہ نصیب میں ہی نہیں۔ توکل زبان سے انتظار کرنا ہے، پھر چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگے۔ تمہارا اپنی دعاؤں پر ایمان ہی اللہ پر رکھے ہوئے یقین کی دلیل ہے۔ جب تم اللہ سے مانگتے ہو اس حقیقت کے باوجود بھی کہ جو تم مانگ رہے ہو اس کا ملنا ناممکن ہے، تمہارا ایمان فتح دیتا ہے۔ بس تمہیں اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کو تیار ہے۔ کچھ بھی ہو تمہارا یا تمہارے دل کا حصہ نہیں بن سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو اتنے بے صبر نہ ہو جانا کہ ذرا سی تاخیر پر دعاؤں کو چھوڑ دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دعائیں ہی معجزوں کا وسیلہ بھی ہوں جو تمہیں ابھی صبر کا امتحان لگ رہی ہیں۔ اللہ پر جب بھروسہ کر لیا جائے تو جیت یا ہار کا نہیں سوچتے، بس اتنا یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہوگا، اور اس کی رضا کبھی بھی تمہاری رضا کا مان نہیں توڑتی۔ تمہاری دعائیں ہر اس قوت سے زیادہ طاقتور ہیں جو نصیب نے تمہارے راستے میں کھڑی رکھی ہے، اور تمہارا اللہ ہر اس نا امید لفظ سے بڑا ہے جو دنیا تم سے کہتی ہے۔ جب اللہ سے مانگنے کا سوچ لیتے ہو نا تو ہارنے کے وسوسوں کا نہیں سوچتے۔ جب اللہ سے مدد کی فریاد کرتے ہیں تو یہ فکر نہیں کرتے کہ مخالف کون ہے۔ آزمائشیں ہمیشہ تمہاری ان چیزوں کے لیے محبت پرکھنے کے لیے نہیں آتی جو تم سے دور کر دی گئی ہیں۔ آزمائشیں تو تمہاری اللہ سے محبت کی شدت اور یقین کو پرکھنے کے لیے آتی ہیں۔ دنیاوی رشتے توڑ کر تمہارا امتحان لیا جاتا ہے کہ تمہارا اللہ سے رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ مجازی چاہتیں دور کر کے تمہیں آزمایا جاتا ہے کہ تم حقیقت سے کتنا قریب ہو۔ یہ رکاوٹیں اس لیے نہیں ہیں کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے، بلکہ یہ رکاوٹیں تو اس لیے ہیں کیونکہ تمہیں قبولیت سے پہلے قبول کرنے والے کے پاس پہنچ جانا ہے۔ یہ درد جسے تم ابھی گزر رہے ہو اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ تمہیں پہلے اس کے پاس لے جایا جاتا ہے جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا، اور پھر تم تک وہ سب واپس کھینچ لیا جاتا ہے جسے تمہارے لیے پیدا کیا گیا۔ یاد رکھو کہ اللہ ہر کسی کو اپنے پاس واپس لوٹنے کا موقع نہیں دیتا۔ یاد رکھنا جب اللہ تمہاری طویل آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو یہ دو خاص علامتیں تمہیں ضرور ظاہر کرتا ہے جو شدید آزمائش میں تمہیں غیبی مدد ملنے کا واضح اشارہ دیتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ طویل آزمائش کی سختی تمہیں اندر سے توڑ رہی ہے، اور تمہارا بے چین دل اللہ سے بار بار یہ سوال کر رہا ہے کہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا آخر میری آزمائش کیوں ختم نہیں کر رہا؟
میں ایسا کیا کروں کہ تیری رحمت کا بند دروازہ مجھ پر کھل جائے؟ تو سنو، تمہارا رب تم سے مخاطب ہے کہ کوئی مصیبت بھی ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو، اور ہم نے اسے پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ یہ کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، تاکہ جو کچھ بھی تمہیں نقصان ہوا ہو اس پر تم اداس نہ ہو، اور جو کچھ بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر تم غرور نہ کرو۔ دیکھو، اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف ہے اور جو کچھ برائیاں تمہارے ساتھ ہو رہی ہیں اور کسی طور پر تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی، تو یہ دو باتیں ضرور جان لو۔ یاد رکھو، انسان کو فطرت کی طاقتوں پر تصرف کا جو اختیار بھی حاصل ہے وہ اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں، مگر تم یہ نہ بھولو کہ کسی کا یہ بلبوتا ہے کہ وہ اپنے زور بازو سے کسی پر قابو پا سکتا ہے۔ جب تک اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہ اس کے لیے مسخر ہوتے ہیں، اور جب مرضی الہی کچھ اور ہوتی ہے تو وہی طاقتیں جو تمہاری خدمت گار تھیں وہ تم پر ایسے پلٹتی ہیں کہ تم ان کے سامنے بالکل بے بس ہو جاتے ہو۔ آج بھی خدا کا پانی خدا ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ چاہتا اگر تو انسان کو اس کے جہازوں سمیت غرق کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کے پیٹ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اس کی خدائی میں کوئی اپنے زور پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ جسے وہ اٹھاتا ہے وہی اٹھتا ہے، اور جسے وہ گراتا ہے وہی گرتا ہے۔